انسانی تاریخ میں بہت کم مفکر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے معاشرے کو سمجھنے کے ہمارے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہو۔ ان میں ایک عظیم نام ابن خلدون کا ہے۔ جدید سماجیات کے وجود میں آنے سے کئی صدیوں پہلے ابن خلدون نے انسانی معاشرے کے مطالعے کے لیے ایک بالکل نیا علم پیش کیا۔ انہوں نے اسے علم العمران کہا، ایسا علم جو اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ معاشرے حقیقت میں کیسے ہوتے ہیں، نہ کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے۔ ان کی شرح آفاق تصنیف مقدمہ تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتی ہے۔ جہاں عام تاریخ صرف واقعات بیان کرتی ہے، وہیں ابن خلدون نے تاریخ کے باطنی اسباب تلاش کیے، وہ پوشیدہ قوتیں جو قوموں اور ریاستوں کے عروج، استحکام اور پھر زوال کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ویڈیو اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ابن خلدون کے افکار آج کے دور میں خصوصاً سماجی علوم اور انسانیات کے میدان میں کس طرح مزید وسعت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ابن خلدون کے نسب، زندگی، سماجی حالات اور فکری ماحول کا ذکر کیا گیا ہے۔ 14ویں صدی کا زمانہ ان سے پہلے کے ادوار کے مقابلے میں یکسر مختلف تھا۔ ماضی میں مغرب یعنی شمالی افریقہ ایک مضبوط تجارتی معیشت، خوشحال شہروں اور علمی و فائنلی ترقی کا مرکز رہا تھا۔ سونے کی تجارت نے معاشی استحکام پیدا کیا اور تہذیبی ترقی کو فروغ دیا۔ لیکن ابن خلدون کی پیدائش تک یہ سب بدل چکا تھا۔ سیاسی انتشار، معاشی زوال اور خانہ بدوش حملوں نے پورے خطے کو عدم استحکام میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہی حالات ابن خلدون کے ذہن میں ریاستوں کے عروج و زوال کے نظریے کی بنیاد بنے۔ یہ ویڈیو آگے چل کر اس نئے علم پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو ابن خلدون نے متعارف کروایا۔ انہوں نے ریاست اور معاشرے کا مطالعہ کسی مثالی یا اخلاقی تصور کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ حقیقت پسندانہ اور مشاہداتی انداز اپنایا۔ انہوں نے معاشرتی طاقت، سیاسی اختیار اور معاشی عوامل کو ویسا ہی دیکھا جیسا وہ عملی دنیا میں موجود تھے۔ بعد ازاں یہ ویڈیو تعلیم اور علم کے تصور پر روشنی ڈالتی ہے۔ اسلامی تہذیب میں علوم کی درجہ بندی محض علمی مشق نہیں تھی، بلکہ ایک تعلیمی رہنمائی بھی تھی۔ ابن خلدون نے علوم کو نقلی اور عقلی اقسام میں تقسیم کیا، اور اس تقسیم کے ذریعے یہ واضح کیا کہ علم، معاشرہ اور تربیت ایک دوسرے سے کس قدر گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ 600 برس گزرنے کے باوجود ابن خلدون کے افکار آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تہذیبیں جاندار وجود رکھتی ہیں جو معیشت، طاقت، ثقافت اور اس کے بعد یہ ویڈیو ابن خلدون کے ایک نہایت اہم تصور کی طرف بڑھتی ہے، ایک ایسا نظریہ جو ان کے تمام افکار کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک کسی بھی ریاست یا تہذیب کی اصل طاقت محض فوج یا دولت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سماجی رشتہ ہوتا ہے جسے انہوں نے عصبیت کا نام دیا۔ عصبیت سے مراد وہ باہمی یکجہتی، وفاداری اور اجتماعی شعور ہے جو افراد کو ایک مضبوط جماعت میں بدل دیتا ہے۔ یہی قوت قبائل کو طاقتور بناتی ہے، ریاستوں کو جنم دیتی ہے اور سلطنتوں کو وسعت عطا کرتی ہے۔ یہ ویڈیو واضح کرتی ہے کہ ابن خلدون کے نزدیک جب عصبیت مضبوط ہوتی ہے تو ریاست ترقی کرتی ہے، اور جب یہی عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے تو زوال کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ عیش و آرام، اقتدار کی وراثت اور اخلاقی کمزوری اس اجتماعی طاقت کو ختم کر دیتی ہے جو کبھی ریاست کی بنیاد ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ ویڈیو ابن خلدون کے معاشی نظریات پر روشنی ڈالتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ محنت، پیداوار اور منصفانہ ٹیکس کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کے لیے ریاست حد سے زیادہ ٹیکس عائد کرتی ہے تو تجارت کمزور پڑ جاتی ہے، پیداوار گھٹنے لگتی ہے اور بالآخر ریاست خود اپنے زوال کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہ خیالات آج کی جدید معاشیات سے حیرت انگیز حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ ابن خلدون نے تاریخ کو محض ماضی کا ریکارڈ نہیں سمجھا، بلکہ ایک زندہ علم کے طور پر دیکھا جس کے اپنے قوانین اور اصول ہیں۔ ان کے نزدیک ہر تہذیب ایک فطری زندگی رکھتی ہے، پیدائش، عروج اور پھر زوال، اور کوئی بھی قوم ان قوانین سے مستثنیٰ نہیں۔
इसी लिए ये वीडियो इस नतीजे पर पहुंचती है कि इब्न खल्दून सिर्फ अपने दौर के मुफक्किर नहीं थे, बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी एक रहनुमा थे। आज जब हम रियासतों के उरूज व ज़वाल, मुआशी बहरानों और समाजी टूट फूट का मुशाहिदा करते हैं, तो इब्न खल्दून के अल्फाज हमें पहले से ज़्यादा सच महसूस होते हैं। 600 बरस बाद भी उनका इल्म जिंदा है, उनके सवाल। अब ये वीडियो एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है। इब्न खल्दून के नज़दीक तहजीबों का ज़वाल कोई अचानक हादसा नहीं होता, बल्कि एक खामोश और बतदरीज अमल होता है जो अक्सर ताकत के उरूज के वक्त ही शुरू हो जाता है। जब हुक्मरान खुद को कानून से बालातर समझने लगें, जब इख्तदार खिदमत के बजाय ऐश में बदल जाए, और जब रियासत अवाम के बजाय सिर्फ अपने मफाद की मुहाफिज बन जाए, तो ज़वाल नागुज़ीर हो जाता है। ये वीडियो बताती है कि इब्न खल्दून के मुताबिक रियासत का सबसे ख़तरनाक दुश्मन कोई बैरूनी हमलावर नहीं, बल्कि उसके अंदर पैदा होने वाली कमज़ोरी होती है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, कुर्बानी की जगह आराम, अदल की जगह जबर और मकसद की जगह मफाद ले लेता है, और यूं अज़बियत जो कभी ताकत की बुनियाद थी, आहिस्ता आहिस्ता बिखर जाती है। इसी लम्हे एक नई क़ुव्वत जन्म लेने लगती है। नए लोग, नई अज़बियत और एक नया चक्कर शुरू होने को तैयार हो जाता है। यही वो कानून है जिसे इब्न खल्दून ने तारीख़ का अटल कानून करार दिया। ये वीडियो अब एक खामोश सवाल छोड़ती है, क्या हम वाकई तारीख़ से सीखते हैं, या हम हर बार इसी दायरे को दोबारा दोहराने के लिए मुक़द्दर हैं? आज की जदीद रियासतें, अजीम ताकतें और मजबूत मईशतें, क्या वो भी इसी रास्ते पर चल रही हैं जिसका अंजाम इब्न खल्दून सदियों पहले बयान कर चुके थे? यही वो लम्हा है जहां माजी और हाल आपस में टकरा जाते हैं, और ये वीडियो इसी एहसास पर ख़त्म होती है कि तारीख़ कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। अगर हम इसके कवानीन को न समझें तो हम इसके अंजाम को दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। कौमें तलवार से नहीं मरती, वो अपने अंदर से टूटती हैं।